میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کا مہینہ جیسے داخل ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے یوم آزادی کو منانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر مختلف لوگ، مختلف طبقات، مختلف نظریات والے لوگ اپنی اپنی نظریات کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق آزادی کو مناتے ہیں اور اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا نعمت ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک آزاد ملک، اور وہ بھی ایسا ملک جو خالصتاً لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا ہو، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، تو اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، آپ نے محنت کی، کوشش کی، دین کی تبلیغ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ جو ایک آزاد ریاست کی صورت میں وجود میں آیا، تو وہ آپ کے 13 سال محنت کے بعد مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کی صورت میں وہ آزاد ریاست آپ کو ملی، اور وہ ایسی آزاد ریاست کہ جس میں ہر مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکے، وہ اپنے عقیدے میں آزاد ہو، اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہو، اپنی معیشت میں آزاد ہو، اپنی تمام تر ملک کے ترقی اور ملک کو ترقی پر گامزن کرنے میں آزاد ہو۔ تو اس آزادی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اثرات صرف مدینہ میں نہیں، چند سالوں کے بعد خیبر فتح ہوا اور وہ مدینہ کے ریاست میں شامل ہو گیا۔ اس کے چند سالوں کے بعد مکہ معظمہ فتح ہوا، جہاں آپ نے 13 سال محنت کی تو ریاست مدینہ کے اس آزاد ریاست کے ثمرات آپ کو وہاں ملے، اور پورا جزیرۃ العرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور اسلام کے زیر سایہ آیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اپنے دور خلافت میں اس ریاست کو وسعت دی، اور قیصر و کسریٰ تک مدینہ کی ریاست کی وسعت ہو گئی، اور تقریباً آدھی دنیا کے قریب وہ اسلام کے زیر سایہ آ گیا، اور وہاں انہوں نے اسلام کے جھنڈوں کو گھاڑا، اور اسی طرح یعنی وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے لگے، اور ان کی معیشت بھی آزاد ہو گئی، اور ان کو ایک آزاد ریاست بھی مل گئی۔
اب ہمارا یہ ملک پاکستان، جس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ بھئی یہاں قانون انگریز کا نہیں چلے گا، یہاں قانون چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ ملک آزاد ہوگا، یہ ایک آزاد ریاست ہوگی، لیکن اس آزاد ریاست کا معنی کیا ہوگا کہ یہاں اسلام آزاد ہوگا، یہاں مسلمان آزاد ہوگا، یہاں مسلمان کے اعمال آزاد ہوں گے، یعنی دین اسلام کے دائرے میں رہ کر وہ عمل کرے گا، اس کی معیشت آزاد ہوگی۔ اب تقریباً پون صدی سے زیادہ کا وقت ہو گیا، لیکن ہم ہر سال یعنی پاکستان کے آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ تو کیا جس نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا وہ نام یہاں صرف نام کی حد تک ہے کہ اس کی حقیقت میں موجود ہے؟ کیا ہم معاشی طور پر آزاد ہیں؟ یہ پوری قوم جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے آزادی جس نام پہ حاصل کی اس کا صرف نام ہے، کام کی کوئی چیز اب اس میں موجود نہیں ہے۔ بہرکیف یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، لیکن بنیادی طور پر جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی آزادی منانا، کیا اس کی کچھ حدود، اس کے کچھ قیود ہے، یا کہ ہم آزادی منانے میں بھی آزاد ہیں؟ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں آزادی منانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اسلام میں آزادی منانے کا تصور یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نوافل کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اور یہ شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ نعمت کا شکر، اس کا معنی ناچنا نہیں ہے، اس کا معنی گانا نہیں ہے، اس کا معنی لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنانا اور تکلیف دینا، یہ آزادی نہیں ہے۔ اب تو ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی زمانے میں جھنڈے فروخت ہوتے تھے، جھنڈے لگاتے تھے، قومی ترانوں کی گونج ہوتی تھی۔ اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر گھر میں، ہر مسلمان کے بچے کے پاس وہ اذیتناک چیز پہنچ گئی جس سے ہر پڑوسی پریشان، جس سے ہر مریض پریشان، جس سے ہر ذی شعور انسان پریشان، جس سے بوڑھے پریشان، جس سے جوان پریشان، جس سے بچے پریشان۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ باجے پکڑا دیے، اور 14 اگست ہے بھائی، آپ باجے بجاتے رہو، آزادی مناتے رہو۔ یہ اگر آزادی کا معنی ہے کہ باجے بجاؤ اور لوگوں کی زندگی کو اجیرن بناؤ، تو یہ آزادی تمہیں مبارک ہو۔ اس آزادی کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ملک کے نظریے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ اس ملک کا نظریہ ہی نہیں۔ آج تو مسلمان اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کی اذیت کا اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا ادراک تک نہیں ہے۔ یہ حس ہی ختم ہو گیا مسلمان سے کہ بھئی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، مسلمان کو اذیت پہنچانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ مسلمان اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہے۔ خدا کی قسم، اگر مسلمان کو مسلمان کی عظمت کا پتہ چل جائے اور مسلمان کو اپنی ایمان کی عظمت کا پتہ چل جائے، خدا کی قسم کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بری نگاہ سے دیکھے بھی نہیں۔ اس کو تکلیف پہنچانا تو درکنار، اس مسلمان کو اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی گوارا نہ کرے۔ یہ مسلمان اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہے، یہ ایمان کتنا بڑا ہے۔
آج تو ہم نے مسلمان کی عزت کو سستا سمجھ لی ہے. مسلمان کو تکلیف پہنچانا اب تو لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اب تو اس کو کمال سمجھا جانے لگا ہے. میرے محترم دوستوں، اسلام نام ہے اجتماعی زندگی گزارنے کا. اسلام تو ہمیں پیغام دیتا ہے. قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور ہر وہ عمل شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کام گنوائے اور چند چیزیں گنوائی، یہ نہ کرو، 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 اور آخر میں فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. معنی کیا ہے؟ یہ جو ایک ایک کام میں نے گنوایا یہ بھائی چارے کے بھی خلاف ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے کا بھی باعث ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. حسد کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان سے آپ کسی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کریں، بھئی اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کی عزت چلی جائے، یعنی کچھ بھی ہو، یعنی آپ تمنا کریں کہ اس کی کوئی عزت، اس کا کوئی مال، اس کا نقصان ہو جائے. یہ اذیت کا باعث ہوتا ہے. فرمایا ایسا نہ کرو. وَلَا تَنَاجَشُوا، کسی کا مال مہنگا نہ کرو، آپ نہیں خرید رہے اور کہہ رہے ہو کہ میں تو اس کو 5,000 روپے کا خریدتا ہوں، جبکہ وہ مال 2,000 3,000 روپے کا بھی نہیں ہوتا. آپ دوسرے کو تیز کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں خرید لوں گا اور خریدنے کا ارادہ نہیں ہے. تو خیانت نہ کرو ایک دوسرے کا، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یہ بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو. اگر کہیں آپس میں ان بن ہوئی ہو، صلح ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، یہ مسلمان کا کام نہیں. وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، ایک آدمی کی بیع چل رہی ہے آپس میں اور ابھی ان کا معاملہ طے نہیں ہوا ہے، قیمت پر بات چل رہی ہے اور بیچ میں تیسرا آدمی گھس جائے اور اس کے بیع کو خراب کر دے، یہ تکلیف کا باعث ہے، ایسا نہ کرو. اور فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. تو بھائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اذیت نہ پہنچاؤ مسلمان کو، بہت بڑا گناہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کرے گا یہ بھائی چارے کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا. ولا یحقرہ، اور مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے حقیر نہیں سمجھے گا، اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، اس کی بے اکرامی نہیں کرے گا. یہ مسلمان کے اکرام اور مسلمان کی عظمت کے خلاف ہے. اور فرمایا ولا یخذلہ، اور نہ مسلمان کسی مسلمان کی بے عزتی کرے گا اور اس کو رسوا کرے گا، یہ بھی مسلمان ہونے کے منافی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، مسلمان بہت بڑی عزت اور عظمت کا مالک ہے. مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو نفع پہنچانے پر حریص ہو. اس کا حرص یہ ہو کہ بھئی دوسرے مسلمان کو نفع پہنچ جائے. دنیا کے اعتبار سے آپ کی بس میں ہے، دین کے اعتبار سے آپ کے بس میں ہے، جو بھی آپ کے بس میں ہو اپنے بس کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے میں حریص ہو. اور اس بات پر وہ مسلمان بہت کوشش کرتا ہو کہ اپنے قول و فعل سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. قرآن و سنت میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، یہ مسلمان کا کام نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو
اور ایمان والی عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسب، بغیر کسی جرم کے، کوئی شرعی جرم نہیں ہے اس کا، بلا وجہ آپ کسی مسلمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، بلا وجہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی مسلمان عورت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ قرآن فرماتا ہے کسی مسلمان کو اذیت پہنچایا تو یہ اذیت پہنچانا کیا ہے؟ اس نے بہت بڑا بوجھ اپنے سر اور اپنے کندھوں پہ رکھ دیا۔ میرے محترم دوست، مسلمان کو تکلیف پہنچانا اللہ کی ناراضگی کا باعث، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قہر و غضب نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچائے، مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔